پیچھے رہ جانا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کمثل غیث، شروع میں فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو دنیا کی زندگی کھیل تماشا، اور کیا ہے زینت، یہ زینت کی جگہ ہے، زیب و زینت اللہ نے بنا دی ہے، انسان اس میں کھو جاتا ہے، آزمائش ہے، اس میں کھو کے مجھے تو نہیں بھول جاتا، اس میں کھو کے آخرت کو تو نہیں بھول جاتا، تخاف تفاخر بینکم، ایک دوسرے سے فخر کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو، ایک دوسرے سے مقابلہ، فرمائے کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے، تم لوگ اس میں لگے ہوئے ہو، میں آگے نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں، میرا اتنا مکان ہے، دوسرا کہتا ہے یار میرے پڑوسی نے ڈبل سٹوری بنائی، میری سنگل سٹوری ہے، میں ڈبل سٹوری بناتا ہوں، وہ کہتا ہے یار اس کے پاس تو 2019 کی گاڑی ہے، میں 2020 کی کار لیتا ہوں، اس کے پاس تو 20 لاکھ کی، میں 30 لاکھ کی لیتا ہوں، اس کے پاس تو جو ہے وہ 5 تولے کا سیٹ ہے سونے کا، میں 8 تولے کا بنواتی ہوں، اور جس کے پاس 8 تولہ ہے دوسرا کہتی ہے میں 20 تولے کی بنواتی ہوں، کسی کے پاس 4 کلو زیور کہاں رکھا ہوا ہے، لاکر میں رکھا ہوا ہے، وہ دوسری کہتی ہے اس کے پاس تو 4 کلو سونا ہے، میں تو 8 کلو بنواؤں گی، شوہر کے بال کھینچ رہی ہے بھئی مجھے بنوا کے دو، اس نے جو ہے شادی کے اندر 12,000 کا سوٹ پہنا، میں 20,000 کا پہنوں گی، اس چیز میں کیا مقابلہ؟ تو اللہ فرماتے ہیں تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے کثرت کا مقابلہ ہے کہ میرا مال بڑھ جائے میری اولاد بڑھ جائے۔ پہلے زمانے میں نا اولاد پر لوگ فخر کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ میری اولاد زیادہ ہو، جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی اس کی عزت زیادہ ہوتی تھی، اس کو بڑا سمجھا جاتا تھا، اس سے اس کی معاشرے میں عزت بڑھتی تھی۔ اب عزت کس کی بڑھتی ہے؟ جس کا 1 بچہ ہے، جس کے 2 بچے، اب اس پر لوگ فخر نہیں کرتا نا کوئی۔ یہ پچھلے 30-40 سال پرانی بات ہے، آپ 40 سال پیچھے چلے جائیں گے، 50 سال پیچھے چلے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ اپنی اولاد پر بھی فخر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد زیادہ ہو، ہمارے بال بچے زیادہ ہوں، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں ہماری عزت بڑھے گی، ہم اس سے آگے نکل جائیں گے، اولاد میں آگے نکلیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ اولاد کم ہو تو اس سے آگے نکلیں گے، مال کی ابھی بھی دوڑ ہے۔ آگے اللہ نے مثال دی کمثل غیث، فرمائے کہ اس کی مثال بارش کی ہے، اعجب الکفار نباتہ، کسانوں کو اس کی پیداوار بڑی تعجب میں ڈالتی ہے، خوش کرتی ہے کہ دیکھو بارش ہوئی، فصل لہلہانے لگی، سبزہ اگ گیا، کھیتیاں بڑھ گئیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چیز کسانوں، کفار جو ہے نا، کفار کافر کی جمع ہے، اور کافر جہاں وہ منکر کو کہتے ہیں جو اسلام کا منکر ہے، ایسے ہی کافر کسان کو بھی کہتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ عربی زبان وہ کتنی وسیع ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور اگر آدمی نے ایک ہی معنی سیکھا ہو اور پھر وہ قرآن کا ترجمہ کھول کے بیٹھ جائے اور اس کی تفسیر پڑھنا شروع کرے، اس کا ترجمہ پڑھے یا اس کا ترجمہ لکھنا شروع کر دے تو کتنی غلطیاں کرے گا۔ ایک عجوز عربی کا لفظ ہے جو عام طور پہ بوڑھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس ایک لفظ کے 70 معنی۔ اب یہ لفظ حدیث میں آ گیا، قرآن میں آ گیا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کا کون سا معنی؟ قریبی معنی ہوتے ہیں۔ یہ ظالین جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، صرف قرآن پاک کے اندر اس ظالین 10 مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہاں کون سا معنی ہے؟ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ قرآن کا علم کتنا وسیع ہے، حدیث کا علم کتنا وسیع ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے کفار یعنی کسانوں کو وہ جب پیداوار کو دیکھتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، ثم یہیج، اس کے بعد وہ پیداوار بڑی ہو جاتی ہے، ثم فیکون حطاما، آگے فرمائے کہ فتراہ مصفرا، اس کے بعد تم دیکھتے ہو کہ وہ پیلی پڑ گئی، زرد پڑ گئی، سوکھ جاتی ہے نا، فیکون حطاما ثم یکون حطاما، اس کے بعد کیا ہے وہ بالکل بھوسا بن گئی۔ تو اللہ نے مثال کس کی دی ہے؟ دنیا کی، کہ دنیا کے اندر بھی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ ایک انسان وہ
ترقی کرتا ہے، عروج پر جاتا ہے، ترقی کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، کرتے 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 آخر کار اس کا تنزل ہو جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے، ایک حد تک جاتا ہے، اس کے بعد نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیچے کہاں جاتا ہے؟ قبر میں۔ قبر اس کی آخری منزل ہوتی ہے، لیکن دنیا کے لحاظ سے آخری منزل، آخرت کے لحاظ سے پہلی منزل۔ اور ایک آخرت کا معاملہ جو ہے نا، یہ قبر کا ہے، اس کے بعد حشر کا ہے، اور حشر کے بعد پھر آگے جنت و جہنم ہے۔ تو وہ اتنی بڑی حقیقت ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن جس نے دیکھی ہے اس نے ہمیں بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، اور ہمیں آ کر بتایا کہ دیکھو جنت ایسی ہے، جہنم ایسی ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی مخلوق میں اپنے رسول کو اس کا نظارہ کروایا ہے، تاکہ لوگ یقین کر جائیں کہ بھئی یہ کوئی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، انسان خود دیکھ کر آ چکا ہے، تاکہ اس پہ یقین کر لے آدمی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا کہ انسان دنیا میں جتنی بھی ترقی کرے گا، آخر کار اس کا تنزل ہوگا۔